بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کی 2 سنتوں کے بعد جو بندہ قرآن پاک کی یہ سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ جو بھی دنیا کی قیمتی چیز مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے خوشی سے عطا کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فرائض ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر پہنچا دیتا ہے، جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے، اور دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوتے رہتے ہیں اور نماز کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق فجر اور عشاء کی نمازیں خیر و برکات سے معمور ہیں۔ ان 2 نمازوں کی ادائیگی بے شمار نیکیوں اور ثواب کے ذخائر اور رزق اور برکتوں کے خزانے جمع کرنے کا سبب ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب یعنی اجر اور خیر و برکات معلوم ہو جائیں تو وہ ان 2 نمازوں میں ضرور آئیں گے، چاہے کولوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ یاد رہے کہ نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا دوں۔ تو ناظرین، نماز فجر کی 2 سنتوں کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب سورت 10 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی جس قیمتی چیز کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دے گا۔ ایک تو اس بندے نے نماز فجر پڑھ لی، اور دوسرا یہ سورت ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا پوری نہ ہو، یعنی ایک تو اس نے نماز فجر ادا کر لی اور اس کے بعد اس نے یہ سورت پڑھی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کی دعا پوری نہ ہو۔ اگر وہ پورے دل سے اس عمل کو کرے گا تو ناظرین یہ سورت بہت ہی مجرب سورت ہے، اور وہ سورت کون سی ہے؟ سورت اخلاص۔ فجر کی 2 سنتوں کے بعد 10 بار کسی سے بات چیت کیے بغیر اس سورت کو جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ بن مانگے اسے اس کی پسندیدہ چیز دے دیتا ہے، اس کی حاجت پوری فرما دیتا ہے، اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ یہ سورت لازمی پڑھیں گے تو بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے اور بہت فضیلت والی ہے، اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے، اور جو فجر کی نماز کے بعد اس کو لازمی پڑھیں انشاءاللہ دنیا کی جس چیز کا سوال کریں گے آپ کو ملے گی، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ جس چیز کے بارے میں سوچیں گے، جو خواہش رکھیں گے، جو حاجت ہوگی آپ کے ذہن میں، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے، اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ جس چیز کا آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ سورت بہت ہی زیادہ فضیلت والی ہے۔ یہ سورت ایک بار اگر پڑھیں، یعنی سورت اخلاص کو اگر ایک بار پڑھیں تو ایک حصہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا،
اور اگر 2 بار پڑھیں تو 2 حصہ، اور اگر 3 بار پڑھیں تو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اتنی زیادہ فضیلت ہے سورۃ اخلاص کو پڑھنے کی۔ آپ فجر کی نماز کے بعد بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور جو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا سنتوں اور فرض کے درمیان 10 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرما لے گا، یعنی وہ شخص شیطان سے محفوظ ہو جائے گا، شیطان اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو، ہر دعا کو قبول فرما لے گا، اس کی تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، اس سورت کو پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مسائل حل ہو جائیں گے، اور جو اس کی حاجت ہوگی، جو خواہش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے گا۔ جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے کریں، پورے دل سے یقین سے کیا ہوا عمل انشاءاللہ عز و جل ضائع نہیں ہوگا۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر اس عمل کو کریں، اس سورت کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ اس عمل کی برکت ضرور دیکھیں گے۔ یعنی اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی، آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ہی زیادہ خوش ہوگا اور دنیا کی قیمتی چیز آپ کو عطا کر دے گا۔ جس چیز کی آپ خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشی خوشی وہ چیز عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ذات عطا کرنے والی نہیں ہے۔ دنیا جہان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سب چیز کو، کائنات کو، دنیا جہان کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے تمام کام ہو جاتے ہیں۔ کن کہنے سے انسان کی تقدیر بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جب آپ سے خوش ہوگا تو آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دے گا، قسمت آپ کی چمک جائے گی، رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں گے، 5 وقت کی نماز ادا کریں گے اور گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا تو وہ آپ کو دنیا جہان کی تمام چیزیں عطا فرما دے گا۔ جس چیز کا آپ سوال کریں گے، جس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی دعا پوری ہو جائے گی۔ جو چیز آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کر دے گا۔ بس یقین سے اس عمل کو کریں اور 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں۔ جب آپ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، نیکی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بہت ہی خوش ہو جائے گا اور دنیا کی قیمتی چیز سے آپ کو نواز دے گا۔ جو چیز آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، جس چیز کی آپ خواہش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز خوشی خوشی عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں اور اس عمل کو کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی اور رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرما لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر کے آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔